بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ بسم اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ السَّمَاسِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين فوهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس 70واں پارہ ہے سورۃ الانبیاء 21ویں صورت ہے رکو نمبر 5 ہے آیت نمبر 51 وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم عبادت کے لیے جمے رہتے ہو قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين وہ کہنے لگے اے ابراہیم کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو قال بل ربكم رب السماوات والارض فطرهن آپ علیہ السلام نے فرمایا در حقیقت تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اور میں اس بات کی تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ اور اللہ کی قسم تمہارے پیٹ پھیر کر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کارروائی کروں گا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا ہاں اپنے والد اور ادھر جو ان کے پوجا کرنے والے تھے آبا و اجداد فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ پس ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اسی بڑے بت کی طرف لوٹیں قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ وہ واپسی پر اپنے بتوں کا حال دیکھ کر کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم بعض لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون سب نے کہا اچھا اسے پکڑ کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ اسے دیکھیں قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے قال بل فعل آپ علیہ السلام نے جواب دیا بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو تم ان سے پوچھ لو فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون یہ سن کر وہ اپنے دلوں میں حق کے قائل ہو گئے اور دل میں کہنے لگے در حقیقت تم ہی ظالم ہو ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون پھر وہ فوراً ہی اعتراف در حقیقت سے مکر گئے کہنے لگے اے ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین آخر کار لاجواب ہوگا انہوں نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں بری طرح ناکام بنا دیا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اور ہم انہیں ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت رکھی تھی
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے انہیں بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب مزید عطا فرمایا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کی طرف نیک اعمال کرنے، نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وہی تلقین کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب ہمارے صرف ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکمت اور علم عطا کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور انہیں اس بستی سے نجات دی جہاں لوگ گندے کام کرتے تھے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، وہ لوگ بہت ہی برے اور گناہ گار تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے انہیں لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔